الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین اکرام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ محظور ہیں کہ یہ سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن آپ ناظرین کی خدمت میں مسلسل پیش کیا جا رہا ہے، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس سلسلے دروس کا آج درس نمبر 56 یعنی درس نمبر 56 ہے، اور ہم نے ابتدائے قرآن مجید سے ترجمہ و تفسیر کا جو یہ سلسلہ شروع کیا۔ کل ہم نے آیت نمبر 230 پڑھی تھی، اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے استفادہ کیا ہوگا، امید ہے۔ اب قرآن مجید ایک سماجی مسئلے کو لے کے چل رہا ہے جو طلاق کا مسئلہ ہے۔ ظاہراً اس سلسلے کا تیسرا یا چوتھا درس ہے آج، جو مستقل اسی موضوع پر گفتگو آیتوں میں ہوئی ہے۔ خالق کائنات نے، جس نے انسان کو خلق کیا ہے، اس نے یہ قاعدہ اور قانون کی کتاب بتائی ہے انسان کو کہ دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور کیا لوازمات ہیں، اور کس طریقے سے انسان خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر اللہ نے جو دستور اور قانون اور طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کیا جائے تو انسانوں کے بہت سارے مشکلات حل ہو جائیں۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں اسی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 231۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ کل یہ تذکرہ ہوا تھا کہ طلاق کے سلسلے میں، جو کہ قرآن مجید کی آیت ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 230، الطلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق ہے، یعنی یہ طلاق دو کون سا ہے؟ یہ طلاق رجعی ہے، یعنی اگر یہ طلاق پورا ہو جاتا ہے، یعنی طلاق پڑھے جانے کے بعد جو شرائط ہیں، غصے میں نہ ہو، دو عادل گواہ ہو، عربی میں صیغہ پڑھا جائے، تمام شرائط کے ساتھ اگر طلاق واقع ہوا اور پڑھا گیا، اور اس کے بعد عدہ بھی گزر گیا کہ تقریباً 3 مہینہ ہے، تو پھر دوبارہ وہی شوہر جو ہے اپنی زوجہ سے نکاح کر سکتا ہے۔ الطلاق مرتان، 2 مرتبہ۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، چاہے وہ معروف کے ساتھ اسے روک لے، یعنی طلاق دینے کے بعد عدہ میں۔ اگر عدہ گزر گیا تیسرے طلاق کا، تو اب یہ طلاق واقع ہو گیا ہے، 3 طلاق کامل ہو گئے ہیں، اور محلل کی ضرورت پڑے گی، جیسا کہ ہم نے کل بیان کیا تھا۔ اب آج اسی کے آگے کا مرحلہ ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے، خطاب ہے کس سے؟ طلقتم، شوہر سے، مردوں سے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے اپنی عورتوں کو، اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی مدت بھی پوری ہو گئی۔ کون سی مدت؟ عدے کی مدت، یعنی طلاق دینے کے بعد 3 مہینہ 10 دن تقریباً گزر گیا ہے۔ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس پہنچ گئی ان کی اجل، یعنی مدت پوری ہو گئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید خالق کائنات نے اس طلاق کو روکنے کے لیے، ایک فیملی سسٹم کو اچھے طریقے سے باقی رکھنے کے لیے بار بار تاکید کر رہا ہے، مستقل آپ آیتیں سن رہے ہیں۔ پھر اگر یہ مدت پوری بھی ہو گئی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اس کو روک لو، یعنی اپنی زوجہ کو روک لو، معروف کے ساتھ، نیکی کے ساتھ روک لو۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ طلاق کون سا؟ طلاق رجعی، کہ اگر طلاق پورا بھی ہو گیا ہے پھر نکاح کر لو، اور اگر عدہ پورا ہونے سے پہلے ہے تو نکاح بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، طلاق کا صیغہ جاری جب ہوگا تو وہاں پر عادل گواہ چاہیے، لیکن ملنے کے لیے
نہ گواہ کی ضرورت ہے، نہ شاہد کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں۔ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، معروف کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اسے روک لو۔ او سرحوہن بمعروف، یا رخصت کر دو، چھوڑ دو، لیکن بمعروف، دونوں میں بمعروف ہے، نیکی کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں، اختلاف کے ساتھ نہیں، چونکہ خود طلاق جو ہوتا ہے خود ایک تکلیف ہے، البتہ مزاج نہیں ملے یا کوئی اور پرابلمز کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن تکلیف پر تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ دو جگہ پر اگر روکا بمعروف، او سرحوہن، اگر چھوڑ بھی رہے ہو تب بھی بمعروف، نیکی کے ساتھ، کچھ ہدیہ گفٹ کچھ دے کر کے، تاکہ جو ہے کچھ غم کم ہو جائے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو آج کل سماج میں کئی جگہ سننے کو ملتا ہے، کہ ہم نہ تو طلاق دیں گے اور نہ تو اپنی زوجیت میں رکھیں گے، یعنی نہ تو زوجیت کی شرائط پوری کریں گے اور نہ ہی طلاق دینے کے۔ یہاں پہ اہم مسئلہ ہے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم نہ روکو ان کو ضراراً، تکلیف دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم اس پہ زیادتی کرو، اس کے لیے نہ روکو۔ اگر ٹھیک ہے، اگر مزاج مل رہا ہے، ساتھ میں رہنا ٹھیک ہے، ایک شخص وہ ہوتا ہے نہ طلاق دے رہا ہے نہ تو زوجیت میں رکھ رہا ہے، اس کو قرآن مجید صراحتاً منع کر رہا ہے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تکلیف نقصان پہنچانے کے لیے، تاکہ اس پہ تم ظلم کرو، زیادتی کرو، اس کے لیے نہ روکو۔ اہم وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کام کرے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ یہ اپنے نفس پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ زوجہ پہ جو ظلم کر رہا ہے خود اپنے نفس پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کو سزا دے رہا ہوں، نہ تو طلاق دے رہا ہوں، نہ تو زوجیت میں رکھ رہا ہوں، یہ جو ہے کیا کر رہا ہے؟ اپنے ہی نفس پر ظلم کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ اکبر، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، آیات الہی کو ہنسی مذاق مت سمجھو۔ آیات الہی ہیں یہ سب، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ دلوں میں جو محبت ماں اور بیٹے کے درمیان آ جاتی ہے، باپ اور بیٹی کے درمیان آتی ہے، ماں باپ کی اولاد کے ساتھ آتی ہے، بھائی اور بہن کی محبتیں آتی ہیں، رشتہ داروں کی جو محبتیں آتی ہیں، یہ کون سائنس بتا سکتا ہے؟ یہ کہاں محبت آتی ہے؟ کیا جو دل کا جو ایک نقشہ بناتے ہیں وہ اس میں محبت آتی ہے؟ وہ تو پمپ ہے۔ آج تک ڈاکٹر، انجینئر، جو سائنسداں جو بھی ہو، نہیں سمجھ نہیں سکا یہ محبت آتی کہاں ہے، کیسے آتی ہے۔ لہٰذا خود شوہر اور زوجہ کے درمیان جو محبت ہے یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ الگ تھے، وہ الگ تھے، یہاں گھر کہاں ہے، ان کا گھر کہاں ہے، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن جیسے ہی صیغہ جاری ہوا انکحتو، ادھر سے جواب آیا قبلتو، یا القت الخاصہ، یہ خاص علاقہ اور رابطہ اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ نعمت کس نے دیا؟ یہ بھی اللہ نے نعمت دیا۔ لہذا اللہ کی نعمت کو وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی نعمتوں کو ہنسی مذاق مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کو بیان کرو۔ انسان آج کل پریشان کیوں ہے؟ پریشان اس چیز میں ہے کہ جو اس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے پریشان ہے، جو اس کے پاس ہے وہ سوچتا ہی نہیں۔ لہذا دنیاوی زندگی کے بارے میں جو روایات ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہم کو ملا کہ دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے والوں کو، اگر خوشحال زندگی گزارنا ہے تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو،
اگر روحانی و معنویت کے لحاظ سے دیکھنا ہے تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، یہ انسان خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، انسان کے پاس جو ہے نعمت اسے استفادہ نہیں کر رہا ہے، اس کو کام میں نہیں لا رہا ہے، کہ یہ ہمارے پاس نہیں، وہ ہمارے پاس نہیں، یہ ہم کو نہیں۔ جو علم آپ کے پاس ہے اس علم سے فائدہ اٹھائیں، جو مال آپ کے پاس ہے اس مال سے فائدہ اٹھائیں۔ نہ یقین نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں کہنے تو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور ذکر کرو، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے علیکم تمہارے اوپر۔ وما انزل علیکم، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے تمہیں، اللہ نے جو دیا ہے کیا ہے، من الکتاب والحکمہ، کتاب دیا ہے، آسمانی کتابیں آئی ہیں، کس لیے آئی ہیں؟ ہماری ہدایت کے لیے آئی ہیں، ہر زمانے کے انسانوں کے مطابق آئی ہیں۔ ہم توریت کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، لیکن کون سی؟ جس میں تحریف نہ ہوئی ہو۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں جس کے لیے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی محافظت کریں گے۔ لہذا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب، اور جو اللہ نے تمہیں عقل اور حکمت دیا ہے، اس کو کیا کرو؟ یاد کرو، ذکر کرو، بیان کرو۔ یعظکم بہ، یعظکم بہ، اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ جو عقل تمہیں دیا ہے، جو کتاب تمہیں دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، جو محبتیں پیدا کی ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار، یہ سب سے اہم مقصد ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کو اللہ جاننے والا ہے۔ لہذا کوئی زیادتی کرتا ہے اس دواجی زندگی میں، قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں کیا وہ ظالم ہے۔ لہذا اسلام دین کامل ہے، جو غدیر خم کے میدان میں جس کے کامل ہونے کی سند اللہ نے دی، جس کے محافظ معصوم ائمہ علیہ السلام ہیں، یہ وہ دین ہے۔ لہذا اس میں کہیں پہ راستہ بند نہیں ہے۔ اب اگر شوہر و زوجہ میں واقعاً کسی طرح سے نہیں مزاج مل رہے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ جیسے ہندو مذہب میں ہے کہ ساتھ میں رہنا ہی پڑے گا چاہے جیسی بھی جہنم زندگی گزرے، راستہ کھول رکھا ہے۔ اگر ساتھ میں زندگی ناممکن ہو گئی تو پھر طلاق دے سکتا ہے۔ اب عدہ جو رکھا ہے، عدہ کے بہت سے فوائد یہاں پر ہیں، ایک فائدہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ عدے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جو ناراضگی ہوئی شوہر اور زوجہ کے درمیان، طلاق ہو گیا، صیغہ پڑھا جا چکا، البتہ بعد میں پتہ چلا کسی سوء تفاہم کی وجہ سے ایسا سمجھا، اس نے کچھ اور سمجھا، اس نے کچھ اور سمجھا، درحال کہ ویسا نہیں تھا۔ اب یہ 3 مہینہ کا جو ٹائم ملتا ہے اس میں رجوع کر سکتے ہیں۔ لہذا عدہ کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، آیت نے کیا کہا؟ روکو بھی اگر تو معروف کے ساتھ۔ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر چھوڑنا ہے تب بھی نیکی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، اختلاف اور لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں۔ لہذا اس نقطے پر بہت زیادہ ہم کو توجہ دینا چاہیے کہ ہمارے خالق نے ہم کو کیا بتایا ہے۔ قرآن مجید کی آیات پر تفکر کرنا، تدبر کرنا ضروری ہے۔ صرف یاد کر لینے سے، حفظ کر لینے سے، حافظ قرآن بن جانے سے دین اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر دین اسلام کو سمجھنا ہے
تو قرآن ہر ایک کے لیے، سنی ہو شیعہ ہو، سب کے لیے چاہیے کہ پڑھے، غور و فکر کرے، آیتیں جو صراحتاً کہہ رہی ہیں وہ سمجھے، کم سے کم اتنا تو جانے قرآن میں وضو کہاں آیا ہے، قرآن میں غسل کا حکم کہاں ہے، قرآن میں روزے کا حکم کہاں ہے، قرآن میں حج کا حکم کہاں ہے، قرآن میں نماز کا حکم کہاں ہے، قرآن میں طلاق کے احکام کہاں پہ ہیں۔ لہذا ہماری کوشش ہے کہ اس چیز کو کم سے کم اپنی ذہن میں رکھے۔ مثلا کل پوچھا جائے کہ طلاق کی بحث قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ کہاں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں آیت نمبر 230، 31، 29، 28 سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں طلاق کا حکم ہے۔ البتہ میں امتحان نہیں لینے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ ہر ایک کو کم سے کم اتنا تو معلوم رہنا چاہیے، جو لوگ شرکت کر رہے ہیں کلاس میں کم سے کم اتنے نکات کو، اور کوئی ایک ڈائری بنائے، کوئی کاپی بنائے، کوئی بک بنائے، جو پوائنٹ کی چیزیں مل رہی ہیں ان کو لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور آپ کے اولاد کے لیے بعد میں بھی اس کو جو ہے پڑھیں گے، دیکھ سکتے ہیں، بہترین چیزیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 232، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اس کے پہلے بھی آیت یہی آئی تھی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ۔ یہاں پہ کیا ہے؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم نے اپنی زوجہ کو اگر طلاق دے دیا، فَبَلَغَهُنَّ، نساء یعنی نساء کا لفظی ترجمہ ہوگا عورتوں کو، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دیا، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور عدے کا وقت بھی ہو گیا، پورا پہنچ گیا، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اب جو ہے یہاں پر رشتہ داروں، ماں باپ سے خاص خطاب ہے۔ کیا خطاب ہے؟ یہ خطاب ہے جو ہمارے یہاں ابھی آیت اوپر کیا کہا؟ آیت نے یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ دوبارہ اپنی غلطیوں پر نادم ہو جاتے ہیں، دوبارہ مل جائیں، امساک بمعروف۔ اب اگر یہ ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دیا اور عدہ بھی پورا ہو گیا، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، مانع نہ بنو، رکاوٹ نہ بنو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، مانے نہ بنو، روکو نہیں کہ وہ نکاح کریں اپنے پہلے شوہر سے۔ مثلا جس سے طلاق ہو گئی کسی وجہ سے، اب دونوں جو ہیں شوہر بیوی راضی ہو گئے ہیں، لیکن سماج ہے، معاشرہ ہے، رشتہ دار ہے، گاؤں والے ہیں، مانع ہوتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، یہ آیت تصریح کر رہی ہے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، نہ روکو، مانے نہ بنو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے شوہروں سے دوبارہ عقد کریں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب ان کے درمیان رضایت ہو گئی ہے، رضایت، راضی ہو گئے ہیں، اذا تراضوا بینہم، جب ان دونوں کے درمیان رضایت ہو گئی، دونوں راضی ہو گئے ہیں، بالمعروف، نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، پھر رکاوٹ نہیں بنو۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ طلاق ہو گیا تو بالکل رابطہ ہی ختم، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ عدے کی مدت میں شوہر کے گھر میں رہے، شوہر اس کو باہر نہ نکالے، اس کے بعد طلاق پڑھا جا چکا ہے، عدہ بھی گزر گیا، اب اگر یہ دونوں آپس میں ازدواج کرنا چاہ رہے ہیں، شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو لوگ اس میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اور سہارا دیں انہیں، اس لیے کہ اپنی غلطیوں پر نادم ہو چکے ہیں دونوں۔ آیت تصریح کے ساتھ بیان کر رہی ہے، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ، اللہ اکبر، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو رکاوٹ بن رہے ہیں ان کے لیے ہو رہا ہے، جو اس عقد کو روک رہے ہیں، درا حال ہے کہ اب وہ پہلے جو شوہر ہو جاتے ہیں، طلاق ہو گیا، اب راضی ہو گئے ایک دوسرے سے،
اب اگر جو رشتہ دار روک رہے ہیں، کبھی والدین روک رہے ہیں، کبھی بھائی روک رہا ہے، کبھی بہن روک رہی ہے، ارے اس سے نہیں، یعنی آپ ایک اگر ان سے غلطی ہوئی ہے، اپنی غلطی پہ نادم ہو گئے ہیں، تو دوسروں کو کیا روکنے کی ضرورت ہے؟ اگر وہ روک رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ ذالک یوعظ بہ، یہ اللہ تمہیں وعظ و نصیحت کر رہا ہے. من کان منکم یؤمن باللہ، جو تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو. نتیجہ کیا نکلا کہ اگر مانع ہو رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے، تو قرآن کے نظر میں وہ کون ہے؟ اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کے اوپر غور و فکر کرے. مانتا بھی ہے اللہ رسول کو، مولا کو، کہ بس یوں ہی کہہ رہا ہے. والیوم الآخر، آخرت کے اوپر وہ اپنے غور و فکر کرے کہ اس کا ایمان ہے یا نہیں ہے. یعنی آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے اگر وہ ایمان رکھتا ہے اللہ رسول اور دین پر، اگر ایمان رکھتا ہے آخرت پر، تو اتنا برا کام انجام نہیں دے گا. یہ دوبارہ جو محبتیں پیدا ہو رہی ہیں، دوبارہ جو وصال ہو رہا ہے، اس کو روکیں گے نہیں. اگر روکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ دیندار ہے، نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ذالکم ازکا لکم و اطہار، ذالکم ازکا لکم، یہ جو ہے تمہارے لیے فائدہ مند ہے. وہ اطہر، اور یہ طاہر ہے، اطہر پاک و پاکیزہ ہے. ذالک ازکا لکم و اطہر، یہ تمہارے لیے پاک اور طاہر ہے. کیا پاک اور طاہر ہے؟ پاک اور طاہر یہ ہے کہ اس کام بہترین کام ہے. یہ بجائے اس کے کہ معنی ہو، سبب بنے، ذریعہ بنے، ایسے مواقع فراہم کرے کہ دوبارہ یہ اختلاف اور جھگڑا اور لڑائی جو ہے ختم ہو جائے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. لہذا اللہ جو حکم دے رہا ہے اس پر عمل کرنا. ہم اپنا دماغ لگائیں کہ ارے وہ تو ایسا تھا تو طلاق دے دیا، وہ اس لائق نہیں ہے. وہ اس لائق نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں. تو نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر طلاق دے دیا شوہر نے اور پھر جو ہے اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، تو رشتہ داروں کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے کہ اس کے بچے بے سرپرست ہو گئے ہیں، بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، پریشانیاں دیکھ رہی ہے. اب شوہر بھی پریشانیوں کو دیکھ رہا ہے کہ کیسے پرورش کرے، کیسے تربیت کرے. اب اگر دوبارہ پھر یہ عقد کرنا چاہ رہے ہیں تو رکاوٹ نہ بنے. اب ان کی سمجھ میں آ چکا ہے. اب اگر اس کے بعد بھی رشتہ دار جو ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، جو بہت محبت دکھاتے ہیں، وہ رکاوٹ بن رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پر غور کریں. ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. یعنی اتنا بڑا فتنہ اگر کوئی کر رہا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ ایماندار نہیں ہے. لہٰذا ایک طلاق ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دے، جو ہمارے سماج میں آج کل چل رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی غلط تفاہم کی وجہ سے، سوء تفاہم کی وجہ سے مسئلہ پیش آ گیا ہو. لہذا کوشش کرنا چاہیے کہ اگر کہیں فیملی کے اختلافات ہو رہے ہیں، رشتہ داری میں اختلاف ہو رہے ہیں، تو قرآن مجید کی روح سے چاہیے کہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. اور اگر جو معنی بنتا ہے، روکتا ہے، تو اس کو اپنے ایمان پر اور اپنے آخرت کے ایمان پر، اللہ کے ایمان پر غور و فکر کرنا چاہیے. آخر میں دعا ہے، پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، شہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو تدبر، تفکر اور ترجمہ و مختصر تفسیر کے ساتھ ایسا پڑھ لیں کہ ہمیں قرآن مجید کا کچھ اس کے بارے میں جو معلومات ہیں، جس حد تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ حاصل کر لیں. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف ہو. پروردگارہ یہ جو ہم چند دو آیتوں کی ہم نے تلاوت کیا ہے، پروردگارہ شہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں
اس کا ثواب جو بھی حاصل ہو ہمارے مرحومین مومنین و مومنات کو اصال ثواب فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں جو بھی مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ اس کورونا بیماری سے ہم کو جلد از جلد نجات عطا فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ معبود ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اول و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی اختتام نا اینڈ